مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، اور خدا باپ کی ہر اس رحمت کے لیے، برکت کے لیے جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ہمارا خدا کا زندہ کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو کچھ ہم اپنے باپ سے مانگتے ہیں وہ ہمیں عنایت کرتا ہے۔ جس طرح اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 65 چیپٹر اس کی 24 میں، اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا۔ ہاللیلویا۔ اور وہ ہنوز کہہ نہ چکیں گے کہ میں سن لوں گا۔ کہ خدا کہتا ہے اگر وہ تو ہمارے دلوں گردوں کو جاننے والے، جانچنے والے خدا ہیں، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، ہمارے منہ میں ہی وہ بات ہوگی۔ خدا کہتا ہے کہ میں وہ پوری کروں گا۔ ہاللیلویا۔ اور آج کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کرنا ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کلیسیاؤں کے اصول کیا ہیں، مسیح گھرانوں کے لیے 5 انجیلی اصول کیا ہیں جو ہم نے سیکھا تھا۔ معاف کرنا، محبت کرنا جو خدا نے ہمیں سکھائی تھی، اور مانگنا، اور جو کس طرح مانگیں گے ہمیں مانگنا سکھایا گیا۔ پھر خدا نے کہا مانگ کے دیکھو، آزما کے دیکھ لو میں کیسا مہربان خداوند ہوں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند مہربان خدا ہے، وہ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو کلسیوں اس کا 3 باب اس کی 17 میں، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو، اور اس کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں پہ ہمیں یہ آگاہی دی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو بھی کام، جو بھی ذمہ داری خدا نے ہمیں دی ہے، ہم نے اسے پورا کرنا ہے۔ سب سے پہلے خدا کا کلام جو خدا خود ہے، کلام کے ہی ذریعے سے خدا ہم سے باتیں کرتے ہیں، کلام جو وہ نازل کر کے ہمیں شفا جاری کرتے ہیں۔ خدا کا کلام پاک ہے، اس لیے پہلے اسے لینے سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کرنا ہے اور اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تاکہ خدا کا کلام جو چاندی کی بھٹی کی مانند ہے، جو تایا گیا ہے اور 7 بار صاف کیا گیا، وہ ہماری زندگی میں کام کرے۔ ہاللیلویا۔ ہم نے جو بھی کرنا ہے صرف یہ جان کر کرنا ہے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میرا کام ہے، میں نے اسے پورے ایمانداری سے، میں نے اسے پوری جاں فشائی سے کرنا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح دنیا میں صرف خدا کے ایک پلان کے مطابق آئے تھے، خدا کی پاک مرضی کو پورا کرنے آئے تھے، اور خدا باپ نے اپنے باپ کی پوری طرح سے اپنی مرضی کو پورا کیا، جاں فشائی کے ساتھ کیا، اس فرما برداری کو پورا کیا جو خداوند نے ان کے لیے رکھی تھی، ایک بیٹے کی فرما برداری۔ اسی طرح آج ہم بھی خدا کے پاک کلام کے مطابق چلتے ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، تو ہم بھی خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونے کا خدا نے ہمیں حق بخشا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس طرح ہی ہمارا خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے اگر کوئی جو کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے۔ اگر کوئی خدمت کرے تو اسے طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے، تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ جلال اور سلطنت ابدالآباد اسی کی ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں جو بھی کرنا ہے یہ جان کر کرنا ہے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، میرے خدا نے مجھے کام دیا ہے، تو فرما برداری سے ہم نے اس ڈیوٹی کو، خدا کے اس کلام کو پورا کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کام مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، سچائی پہ چلنا، کیونکہ جب ہم خدا کا کلام سچا ہے، سچائی ہے، جب ہم سچائی پہ چلیں گے بہت سی مشکلیں ہوں گی۔ دنیا کا راستہ جو ہے ہمارے لیے بہت کم ہوتا جائے گا، سکھڑتا جائے گا، کیونکہ سچائی کسی کو پسند نہیں۔ جب ہم سچائی بولتے ہیں تو بہت سے لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہمیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی مرضی پہ ہم نہیں چلتے۔ لیکن خداوند ہمیں ان راستوں سے جو زمین پہ سکڑ ہوتا جاتا ہے، وہ آسمان پہ وہ راستہ ہمارے لیے کیا وسیع ہوتا جاتا ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی 2 کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں کا تعلق دل اور روح سے ہوتا ہے، اور خداوند ہی
कर सकता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हम अपना बीज बो सकते हैं, हाँ हम कलाम सुना सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को जब आप कलाम सुनाते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो नाराज़ हो जाते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये जो कुछ कह रहे हैं वो मेरे लिए कह रहे हैं। लेकिन कलाम तो सच्चाई है ना, कलाम ही आपको आज़ाद करेगा। खुदा हम कलाम होते हैं, कलाम के ज़रिए से बातें करते हैं। तो जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे तो हम बहुत सी चीज़ें हमारे पीछे छूट जाएंगी। लेकिन हमने क्या करना है, कंटिन्यूस अपने खुदा की हजूरी में रहना है, उसके कलाम के मुताबिक चलना है। हालेलुया। इसी तरह सच्चाई हमको आज़ाद करती है, ना कि दुनिया करती है। ना हमें दुनिया से डरना है, हमें सिर्फ अपने खुदा से डरना है। लोग दुनिया से डरते हैं, झूठ बोल देते हैं। जिस तरह ज़बूर 5 उसकी 6 आयत में लिखा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका खुदा क्या है, ज़बूर 9 और उसकी 7 में कि लेकिन खुदावंद अब तख्त नशीन है, उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया हुआ है और वो सदाकत से जहाँ की अदालत करेगा और वो अपनी कौमों का इंसाफ करेगा। खुदावंद इंसाफ का खुदा, इसलिए जो भी करें ये जान के करें कि हम किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ खुदावंद खुदा के लिए कर रहे हैं, जिसका खुदा ने कहा है जो भी करें। अगर हम कलाम के बारे में सीखा है तो कलाम खुदा के लिए करना है। और काम जो हम दुनिया में खुदा ने सबको दिए काम करना है। एक औरत की वफादारी है कि वो अपने घर को, बच्चों को, जिम्मेदारियों को संभालती है। अगर वो बाहर काम नहीं करती तो वो उसकी ड्यूटी है कि अगर जो भी करे अपने बच्चों को संभाले, अपने घर गृहस्थी को संभाले, तो वफादारी के साथ करे। इसी तरह अगर आदमी बाहर काम जॉब करता है, कोई भी जॉब करता है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इंसान की सोच, अपनी सोच छोटी बड़ी होती है। इसलिए हमने जो भी करना है, जैसा भी काम है, जो भी हमारी जिम्मेदारी है, जहाँ भी हम काम करते हैं, ईमानदारी से करें, वफादारी से करें, क्योंकि मेरे और आपके खुदा की आंखें हर जगह लगी होती हैं और वो हर बात को जो उसकी नज़र में आती है वो अदालत में आएगी, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, लेकिन वो उसका बदला ज़रूर देगा, उसकी अदालत ज़रूर होगी। खलूस और सच्चाई अपने लफ्ज़ों में नहीं बल्कि अपनी नीयत और फितरत में पैदा करें, ताकि हम लोगों के ऐब नहीं बल्कि उनकी खूबियाँ देखें। अगर हम सब में ऐब ही निकालते जाएंगे तो फिर हम किसी की कोई खूबी नहीं देख सकते। इसलिए हमें ये अमल करना है और हमें इस अमल के मुताबिक चलना है, ताकि जब हम खुदा के हजूरी में रहते हैं, उसके साए के नीचे रहते हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जिसे पहला पतरस उसका 5वां बाब उसकी 7 में है कि बस खुदा के कवि हाथों के नीचे फरोख्तन से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है। मेरे और आपके खुदा को हम सब की बहुत फ़िक्र है, वो हमारी फ़िक्रें करता है। अगर कुछ भी है हमारी ज़िंदगी में, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई बेचैनी है, बीमार हैं, दुख हैं, कुछ भी है, हमें सिर्फ उसकी पाक हज़ूरी में आना है। हमें सिर्फ उससे वो कुव्वत मांगनी है। जब हमें वो अपनी कुव्वत से भर देगा ना, तो हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। जो कुव्वत बख्शता है उनमें हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें वही कुव्वत देता है। वक्त चाहे कितना भी बुरा, वक्त जब फैसला करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। चाहे अदालत हमारे ख़िलाफ़ हो, चाहे कुछ भी हो, मेरा और आपका खुदा वक्त और हालात क्या कर देता है, बदल देता है अपने मांगने वालों के लिए। हमने टेस्ट मनियाँ सुनते हैं कि किस तरह खुदा जो है वो सब कुछ कर देता है, क्योंकि जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जान कर कि खुदा के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि जो बुराई करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा। वहाँ किसी की तरफदारी नहीं। नेकी छोटी हो या बड़ी, उसे पसंद आनी चाहिए। हालेलुया। हमें अपना काम जारी रखना है, हमें हर मुश्किल में भी उसकी शुक्रगुजारी करनी है। वो सब कुछ देने में कादिर है। वो अपने लोगों को हर अच्छी चीज़ से आसूदा करता है। हालेलुया। हमें सिर्फ उसकी हजूरी में कलाम और काम जो भी करें नीयत से करें।
کلام، خدا کا کلام جو سچا ہے، خدا کا کلام جو برحق ہے، نہ اس میں ہم نے کچھ بڑھانا ہے نہ اس میں گھٹانا ہے، کیونکہ یہ میرے باپ کی منہ کی باتیں ہیں، جس طرح مکاشوہ 22:18 میں کہ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا۔ نہ ہمیں بڑھانا ہے نہ ہمیں کم کرنا ہے، فقط یہ کلام ہمیں سچائی کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ کوشش میں سستی نہ کریں، روحانی جوش میں ہمیشہ بھرے رہیں، خداوند کی خدمت کرتے رہیں، چاہے آپ کسی طرح سے بھی کریں۔ میرا اور آپ کا خداوند سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندوں کے لیے بہتر راہ بھی نکال سکتا ہے، وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ یہ میرے خدا کا راستہ ہے، اس نے میرے لیے بنایا ہے۔ حاصل کلام آج یہی ہے کہ ہم جو بھی کریں، کام کریں یا کلام کریں، خدا کے لیے کریں۔ جو کچھ کریں صرف اس سے خدا کے نام کو جلال ملے، جس طرح 1 کرنتیوں 10:31 میں پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ آمین۔ اس کا جلال ہمارے بدنوں سے، ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آج کے زندہ کلام کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کر کے اس کلام کو اپنے اندر لیں، تاکہ ہم جو بھی زندگی میں کام کریں، جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں بھیجا، وہ پوری طرح سے ایمانداری سے، وفاداری سے، جاں فشائی سے کریں، تاکہ ان بدنوں سے ہمارے خداوند کے نام کو جلال ملے، کیونکہ ہمیں اسی لیے بنایا گیا ہے کہ خدا کا جلال ہم سب سے ظاہر ہو۔ خدا باپ ہم تمام اپنے مسیح گھرانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے خدا کی حضوری میں ان سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں۔ خدا باپ تمام گھروں میں آپ کی حضوری کو، آپ کی معموری کو مانگتے ہیں۔ باپ جتنے سفر میں ہیں، اے میرے خداوند ان کے سفر مبارک کریں۔ خدا باپ زندہ خداوند جتنے آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں اور جتنے نام خدا باپ آپ کی حضوری میں آپ کے مذبح پہ رکھے گئے ہیں، بیماروں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، سب کے لیے خدا باپ ہم سب مل کر ہاتھ بلند کرتے ہیں اور سب کے لیے خدا روح اور سچائی سے دعا کرتے ہیں، اس پیڑے سے، اس دکھ سے باپ جی جو آپ نے ہم سب کے لیے کیا اور لیا، ہمارے لیے خدا باپ اپنی جان کو دیا تاکہ ہم دوسروں کے لیے گیپ میں کھڑے ہو کر خدا باپ دعا کریں۔ سب کے لیے خدا باپ زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو اور تندرستی کو مانگتے ہیں۔ باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، تمام بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں، بے قصوں کے لیے خدا باپ آپ کے شافی ہاتھ کو مانگتے ہیں۔ باپ آپ کا شفقت بھرا ہاتھ سب پر بنا رہے، خدا باپ سب کو برکت دے باپ جی، اور سب کی حفاظت کرے۔ یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔